اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام دنیا میں ایک نظام حیات پیش کرتا ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام تر معاملات کا حل اور نجات ہے۔ جو شخص انفرادی طور پر اسلام کے اصولوں پر چلتا ہے اور جو قوم اجتماعی طور پر اسلام پر عمل کرتی ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی لکھی جاتی ہے۔ لا إله إلا الله۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام مذہب ہے یا دین۔ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب اور دین دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن دونوں کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اردو زبان میں عربی سے جب کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے تو اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کسی حد تک تبدیل یا مختصر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جاہل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کوئی شخص کسی بات یا موقف پر شدت سے ڈٹا رہے، لیکن اردو میں جاہل کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں ان پڑھ کو امی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو زبان سے جب عربی کا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے مخصوص معنی بھی اس کے استعمال سے ہمارے یہاں وجود پاتے ہیں۔ مذہب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عام طور پر عقائد اور رسومات کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ لفظ مذہب ذہب سے بنا ہے، ذہب کے معنی ہے چلنے کے۔ اسی طرح مذہب کے معنی ہوئے چلنے کی جگہ، راستہ، روش، گزرگاہ، طریقہ، پناہگاہ اور اعتقاد وغیرہ۔ اسی طرح انگریزی زبان میں ریلیجن کا مطلب فیتھ، ڈاگما یا ویلیوز نکلتا ہے۔ جس معنی میں ہم لفظ مذہب کو استعمال کرتے ہیں یعنی ریلیجن یا عقائد، مگر قرآن اس کو ان معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں کرتا۔ طٰہٰ آیت نمبر 24 میں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ فرعون کے راستے جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ قرآن یہاں لفظ مذہب کو راستے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ لفظ دین کو قرآن کن معنی میں استعمال کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔
بدلہ یعنی سزا اور جزا دینے کے لیے ضابطہ یا قانون ہونا شرط ہے، لہذا بدلہ یا جزا اور سزا سے لفظ قانون نکلتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں قرآن مجید لفظ دین کو اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے سوا اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ یہاں دین کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کوئی قانون اس وقت تک قانون نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو کسی نظام کا سہارا نہ ہو، جیسے کہ ٹریفک لائٹ کا قانون، سبز رنگ کی بتی پر چلنا ہے، سرخ پر رک جانا ہے۔ اس قانون کو سہارا دیتا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ یعنی نظام ٹریفک، لہذا قانون سے تصور نظام ملتا ہے۔ قرآن مجید لفظ دین کو اس معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ انفعال آیت نمبر 39، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ اس آیت میں لفظ دین نظام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نظام وہی کہلاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، یعنی جس نظام کی اطاعت نہ کی جائے وہ نظام نہیں ہوتا۔ جس دائرہ کار کی تمام افراد اطاعت کریں وہ نظام کہلاتا ہے۔ بغیر اطاعت کے ہر نظام صرف تھیوری ہے۔ قرآن مجید لفظ دین کو ان معنی میں بھی استعمال کرتا ہے۔ الزمر آیت نمبر 3، فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے آپ کو خالص کرو۔ قرآن مجید لفظ دین کو راستہ، بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت کے معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے مختلف معنی اور رنگوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو لفظ دین سے مراد ہوئی جب کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ یہ ہے دین کی تعریف۔ دین کا ہم معنی لفظ ڈھونڈا جائے تو وہ بدلہ، اطاعت، قانون اور نظام ملتے ہیں۔ ان میں سب سے جامع لفظ ہے نظام۔ نظام ہمیشہ قانون کے تحت چلتا ہے۔ قانون وہی کہلاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جبکہ اطاعت میں بدلہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی روح سے لفظ دین کا مطلب اردو میں ہوا ایک نظام یعنی سسٹم۔ قرآن کریم میں اسلام کو کہیں مذہب نہیں کہا گیا بلکہ ہمیشہ اسلام کو دین کہا گیا ہے، جیسے آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اگر اسلام دین، نظام یا سسٹم ہے تو اس کا موازنہ دیگر ادیان یعنی سسٹمز کے ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ اسلام کا موازنہ دیگر مذاہب یعنی عیسائیت، ہندوازم اور بدھزم سے کرنا سراسر غلط ہے۔ یہ تمام مذاہب صرف عقائد کی بات کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر کسی نظام کو پیش نہیں کرتے، اور نہ ہی ان مذاہب کا ایسا کوئی دعویٰ ہے۔ دین اسلام کو اگر پرکھنا، جانچنا اور موازنہ کرنا ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی دین ہونا چاہیے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ دنیا اب تک 3 طرح کے نظاموں سے واقف ہے۔ روئے زمین کا سب سے قدیم طرز نظام ہے دین
الملک، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، یعنی بادشاہ کا نظام، ملک کا نظام، سلطان اور ڈکٹیٹر کا نظام، یہ سب کے سب دین الملک کہلاتے ہیں۔ دین الملک کی جامع ترین تعریف یہ ہے، جب کسی شخص واحد کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو دین الملک کہلائے گا۔ آج یہ نظام دنیا میں معدوم ہو چکا ہے۔ عرب ریاستوں اور گنتی کے چند ممالک میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ دنیا نے اس نظام کے جبر و ستم اور تباہیوں سے عاجز آ کر اس نظام کو رد کر دیا۔ دین الجمہور، دین الجمہور جسے ہم نظام جمہوریت کہتے ہیں، اس نظام کا آج کل بڑا چرچا ہے۔ جمہوریت کا نعرہ ہر ملک کی زبان پر ہے۔ آج کی دنیا نے جمہوریت کو انسانیت کا حل سمجھ رکھا ہے۔ جمہوریت کے معنی ہیں جب عوام کے منتخب نمائندوں کو قانون ساز مان کر ان کے بنائے ہوئے نظام کی ان سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو دین الجمہور یعنی لوگوں کا دین کہلائے گا۔ جب عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں، یہ نمائندے اسمبلی میں قانون سازی کرتے ہیں تو ان نمائندوں کا بنایا ہوا قانون نظام جمہوریت کہلاتا ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کا فرمان قانون بن جائے اور عوام انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے قانون کی اطاعت کرتے ہوں، وہ معاشرہ اللہ کا نظام کہلائے گا، اللہ کا دین کہلائے گا اور اللہ کا سسٹم کہلائے گا۔ جب اللہ کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ دین اللہ کہلائے گا۔ دین الملک کو لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ دین الجمہور بھی اپنے آپ کو نامکمل اور ناقص کہتا ہے، کیونکہ انقلاب فرانس سے آج تک نظام جمہوریت ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے، جبکہ دین اللہ کا دعویٰ ہے المائدہ آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور اس دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ ایسا دعویٰ کسی دین یعنی سسٹم میں کہیں نہیں ملتا، لیکن دین اللہ کا دعویٰ بالکل صاف اور واضح ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی سند کے لیے کافی ہے۔
ہر نظام انسانی زندگیوں سے بات کرتا ہے۔ اگر کسی نظام کو پرکھنا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ یہ نظام مکمل ہے یا نامکمل، تو ہمیں انسانی زندگی کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا کسی نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی معاشرت کے تمام گوشوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا اسلام ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے دو بنیادی گوشے ہیں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی کو سمجھنے کے لیے مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عقیدہ، عبادات، رسومات۔ عقیدہ ہر شخص کا انفرادی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی عقیدہ، فیت، ڈوگما یا نظریہ ضرور ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ احد کو مانتا ہے، عیسائی 3 خداؤں کی تثلیث کو، اور کوئی کئی خداؤں کو مانتا ہے، اور ایسے لوگ جو کسی کو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ ایتھیسٹ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا خودکارانہ انداز میں چل رہی ہے اور یہ وسیع الجہت نظام زندگی بغیر کسی خالق کے ایک حادثے کی وجہ سے وجود میں آ گئی تھی اور اتفاق سے چل رہی ہے۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ the nature is perfect۔ یہ ہے ایتھیسٹ کا نظریہ۔ جس نظریے کو یقین کی آخری حد تک مانا جائے وہ عقیدہ ہو جاتا ہے۔ عبادات جس شخص کا جیسا عقیدہ ہے ویسی ہی اس کی عبادات ہیں۔ جس نے اللہ کو مانا اس نے نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا۔ جو خداؤں کی تثلیث کو مانتا ہے وہ عبادت کے لیے گرجا چلا جاتا ہے۔ جو کئی خداؤں کو مانتا ہے وہ مندر چلا جاتا ہے، اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ زمینی خداؤں میں الجھا رہتا ہے۔ رسومات عبادات سے رسومات جنم لیتی ہیں۔ زمین کے جس حصے میں جیسی عبادات ہوں گی وہاں رسومات بھی ویسی ہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے بابرکت نام سے بچے کی سماعت و جسم و جان روشن کیے جاتے ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے، ختنہ کیے جاتے ہیں۔ جبکہ خداؤں کی تثلیث کو ماننے والا بچے کو بیپٹسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح شادی کا معاملہ ہے۔ مسلمان گھرانے میں شادی کے موقع پر نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ ہندو گھرانے میں 7 پھیرے لیے جاتے ہیں، جبکہ عیسائی چرچ جا کر پادری کے سامنے حلف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح معاملہ وفات کا ہے۔ وفات کے موقع پر مسلمان گھرانے میں مردے کو نہلا کر کفن پہنا کر قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ ہندو اپنے مردے شمشان گھاٹ میں لکڑیاں رکھ کر جلا دیتے ہیں اور مردے کی راکھ سمندر میں بہا دی جاتی ہے۔ یہ تینوں حصے انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کو بھی وضاحت کے لیے مزید 3 گوشوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام۔ معاشرتی نظام جب ایک مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں تو ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور پھر چند خاندان مل جل کر ساتھ رہتے ہیں تو انسان اجتماعی زندگی کی پہلی سیڑھی چڑھتا ہے، یعنی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔
ہر معاشرے کی اپنی اخلاقی اقدار، اچھائی اور برائی کی تمیز، رہن سہن کے طور طریقے جدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بسنے والوں کی اخلاقی اقدار یورپ میں بسنے والوں کی قدروں سے مختلف ہیں۔ یورپ کی قدریں امریکہ سے جدا ہیں اور امریکہ کی اقدار چین میں بسنے والوں سے قطعی مختلف ہیں۔ یہ ہے انسان کا معاشرتی نظام۔ ہر معاشرے کا اپنا ایک نظام معاشرت ہوتا ہے۔ معاشی نظام: جب افراد معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہوتا ہے اور لین دین بھی ہوتا ہے۔ معاملات وجود میں آتے ہیں، اس سے انسانی زندگی کا دوسرا گوشہ وجود میں آ جاتا ہے جسے معاشی نظام کہتے ہیں۔ یعنی آمدن کے کون سے ذرائع جائز ہوں گے اور کون سے ناجائز، مثلا چوری، اسمگلنگ، منشیات اور زنا وغیرہ۔ سیاسی نظام: اجتماعی زندگی کا آخری گوشہ معاملات کے اختیارات سے بحث کرتا ہے۔ جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو اپنے غار کا بادشاہ تھا۔ غاروں میں رہنے والا انسان خود قانون بناتا تھا اور خود ہی عمل کرتا تھا۔ اپنی مختصر سی کائنات کا حاکم بھی خود تھا اور عوام بھی خود۔ جب ضرورتیں انسان کو غاروں سے کھینچ کر کھلے میدانوں میں لے آئیں تو انسان نے میدانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ قبیلے بننے لگے، قبیلوں کا نظام سنبھالنے کے لیے سردار منتخب ہونے لگے۔ جب چند قبیلے مل کر رہنے لگے تو ایک نظام کا تصور وجود میں آیا۔ اختیارات کی بات طے کرنا ضروری ہو گیا کہ کس کی بات مانی جائے۔ اختیارات کی بحث کا نقطہ عروج، ثریا یا چوٹی کا نام ہے سیاسی نظام۔ جو زندگی کے انفرادی گوشوں پر تعلیمات دیتا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، اور زندگی کے اجتماعی گوشوں پر جو تعلیمات ملتی ہیں ان کو نظام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، سسٹم کہتے ہیں۔ اور جو تعلیمات انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں رہنمائی دیتی ہیں اسے کامل دین کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام کامل دین ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس دین یا سسٹم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس نظام کو مانتے ہیں، کس دین کے عملاً پیروکار ہیں۔ آئیے مزاج اسلام اور کلمے کے مطابق پہلے لا الہ یعنی نفی کو سمجھتے ہیں، بعد میں اسبات کو دیکھتے ہیں۔ آج کی دنیا لاشعوری یا شعوری طور پر جس نظام، دین یا سسٹم کی پیروکار ہے اسے کہتے ہیں سیکولرزم۔ یہ نظام آج پوری دنیا پر حاوی ہے، لیکن انسانی انفرادی زندگی کے گوشوں کے لیے سیکولرزم کے پاس کوئی رہنمائی، کوئی تعلیمات یا کوئی ہدایات نہیں ہے۔ یعنی سیکولرزم کا کوئی عقیدہ عبادت و رسومات نہیں، بلکہ وہ تمام عقیدوں کو قبول کرتا ہے، سب کو اجازت دیتا ہے کہ جیسے چاہیں انفرادی زندگی میں معاملات انجام دیں، چاہے ایک خدا کو مانیں، چاہے 3 خداؤں کو یا کئی خداؤں کو مانیں۔ نماز پڑھنی ہو تو 5 وقت کی کیا، ساری رات نماز پڑھتے رہیں۔ آپ چاہیں تو واشنگٹن ڈی سی میں یا دہلی میں مسجد بنا لیں، بلکہ چاہیں تو چرچ خرید کر مسجد بنا لیں۔ غرض سیکولرزم آپ کو اپنے عقائد اور عبادات کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ سیکولرزم کے تحت افراد انفرادی زندگی میں مختلف مذاہب پر تو عمل کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کو سند یا رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سیکولرزم میں عوام کی کثرت رائے سے اجتماعی معاملات طے ہوتے ہیں،
سیکولرزم تاریخ انسانی میں بنی نوع انسان کی اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت ہے، کیونکہ سیکولرزم کے پاس افراد کی انفرادی زندگیوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس لیے سیکولرزم تمام مذاہب کی تعلیمات کو مانتا بھی ہے اور احترام بھی کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی افطار پارٹی میں مسلمانوں کو مبارکباد دی جاتی ہے، عید پر مسلمانوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ نظام کوئی بھی ہو، نظام کی باغ ڈور ایماندار اور قابل افراد کے ہاتھوں میں ہی دی جاتی ہے۔ اگر سیکولر سسٹم مذہبی اخلاقی تعلیمات کو نہ مانے تو قابل اور دیانتدار افراد پیدا ہی نہ ہوں، جن کی سیکولر سسٹم کو ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ لہٰذا سیکولر سسٹم کو اپنے وجود کے لیے ہمیشہ کسی عقیدے اور مذہب کی ضرورت رہی ہے۔ اجتماعی معاملات اور معاشرتی نظام میں سیکولر سسٹم کی بنیادی تعلیمات ہیں: مکمل آزادی، فریڈم۔ The advance of human freedom, the great achievement of our time and the great hope of every time, now depends on us. Freedom. 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 Freedom of freedom. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں فریڈم سے کیا مراد ہے؟ سیکولر سسٹم کہتا ہے جیسے چاہو جیو، اٹس آور لائف، اٹس آور چوائس، سنو سب کی، کرو من کی۔ جب آزادی کے ایسے سبق پڑھائے گئے تو معاشرے نے سب سے پہلے رشتہ ازدواج سے ہی فریڈم حاصل کر لیا۔ آج پورا مغرب اس فریڈم کلچر کا عذاب سہ رہا ہے۔ صرف امریکہ میں ہی شادیوں کا رجحان 26% رہ گیا ہے۔ وہاں سنگل پیرنٹ اور انویڈ مدرس کا تصور عام ہے۔ لوگ بغیر شادی کیے کچھ عرصے تک ساتھ رہتے ہیں اور پھر ساتھی بدل لیتے ہیں، کیونکہ شادی کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اسکولز اور کالجز کے اندر باپ کا نام ہی نہیں لکھا جاتا، اب ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے فریڈم کا نتیجہ۔ معاشرے کا بنیادی یونٹ خاندان ٹوٹ چکا ہے۔ کیبل ٹی وی سے آزادی کی خباثتوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی سطح سے گر کر حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ کمیونزم۔ کارل مارکس کو اس سسٹم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ کارل مارکس کا نعرہ تھا، دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ۔ کمیونزم کا قانون ہے، محدود حق ملکیت، رائٹ آف اونرشپ از ریسٹرکٹڈ اینڈ لمیٹڈ۔ یعنی کمیونزم کے مطابق آپ کھیت، دکان، فیکٹری یا جائیداد خرید نہیں سکتے، یہ ریاست کی ملکیت ہوگی، جبکہ ضروریات زندگی، غذا، کپڑے، سواری اور فرنیچر وغیرہ خریدا جا سکتا ہے، یعنی محدود حق ملکیت۔ کمیونزم کا نعرہ تو بہت پرکشش ہے، مگر یہ سسٹم انسانی فطرت کے بے شمار گوشوں تک رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ صدی کمیونزم کے زوال کی صدی ہے۔ آج اس نظام پر شدید تنقید ہوتی ہے۔ کمیونزم پچھلی صدی کا پسندیدہ نظام تھا، جیسے آج کے دور میں جمہوریت کے گیت گائے جاتے ہیں۔ کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری نظام آپ کو مکمل تصور ملکیت یعنی ایبسولوٹ اونرشپ دیتا ہے۔ کیپٹلزم کا مکمل ملکیت کا تصور سطحی طور پر تو بڑا خوشنما لگتا ہے، مگر اس میں ایک بہت بڑی قباحت ہے
جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، محنت کی ہے، راتوں کو جاگا ہوں، میرا رزق ہے، قابلیت و صلاحیت میری ہے، جو چاہوں کروں، 10 گھر رکھوں یا 10 گاڑیاں خریدوں، تو اس تصور ملکیت سے اسراف وجود میں آتا ہے، اور پھر یہ فضول خرچی سٹیٹس سمبل بن جاتی ہے۔ بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، چند لوگوں کا کھانا، ہزاروں روپے کے بل، شادی بیاہ میں کروڑوں روپے کا اسراف اور بیجا دکھاوا ہوتا ہے، طرح طرح کی آسائشیں و لوازمات مہیا ہوتے ہیں۔ غریب حسرت بھری نظروں سے اس تفریق کو دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان بھوکے اور بے حال لوگوں کی زندگی چند ہزاروں میں چل رہی ہوتی ہے۔ غریب رشتہ دار اور ملازمین جن کے پاس کھانے اور دوا کے پیسے نہ ہوں، وہ یہ دیکھ کر حسرت اور غصے کی تصویر بن جاتے ہیں۔ معاشرے میں محرومیاں بڑھنے لگتی ہیں، غریب غریب تر ہو جاتا ہے اور امیر امیر تر۔ اس طرح طبقاتی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور معاشرہ انتقامی رویوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ معاشی اعتبار سے طبقے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ہر طبقے کی پہچان صرف ہیو اور ہیو ناٹ کے ترازو میں تولی جاتی ہے۔ سرمایہ داری زر اندوزی کا نام ہے اور دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ اس معاشی تقسیم کو سرمایہ داری نظام سہارا دیتا ہے، اور سرمایہ داری نظام کو 2 چیزیں سہارا دیتی ہیں: سودی بینکاری اور اسٹاک ایکسچینج۔ سودی بینکاری، ہم اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں، اگر بینک سے ہم کو قرض چاہیے تو بینک ہم کو کتنا لون دے گا؟ 1 سے 5 لاکھ بس، اور کروڑوں روپے کا لون کس کو دیا جائے گا؟ بڑے سرمایہ دار کو، بڑے آدمی کو۔ ان کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ تمام عوام کا پیسہ ہے۔ پیسہ عوام کا، فائدہ ایک انسان کا، یعنی زر اندوزی۔ اسٹاک ایکسچینج، جوئے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج بھی سرمایہ داری نظام کو سہارا دیتا ہے۔ جوئے کا فلسفہ ہے سب کا نقصان، ایک کا فائدہ، یعنی کنسنٹریشن آف ویلتھ۔ سرمایہ داری نظام ان 2 ٹانگوں پر کھڑا ہے اور تمام انسانیت اس کے پیروں تلے جمع ہے۔ یہ صرف تیسری دنیا یعنی 3rd ورلڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب IMF یا ورلڈ بینک کی میٹنگ ہوتی ہے تو پروٹیسٹ کون کرتا ہے؟ وہاں کے مقامی لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ کرفیو کہاں لگا تھا؟ ڈیٹرائٹ میں۔ اٹلی میں پولیس کی فائرنگ سے ایک آدمی کو مار دیا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام تمام انسانیت کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ سیاسی نظام، امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کا بڑا معروف جملہ ہے: آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ یہ ہے آج کا نظام سیاست۔ یعنی اگر 51% لوگ کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ قانون بن جائے گا اور اس کی اطاعت ہوگی، یعنی لوگوں کی اطاعت کی جائے گی۔ 1935 اور 36 کے عرصے میں شراب امریکہ کے پورے معاشرے کی رگوں میں سرائیت کر گئی تھی۔ جب شراب نوشی سے جرائم بڑھ گئے تو لوگوں نے شراب کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس پر پابندی لگا دی اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔
جب شراب پر پابندی لگی تو امریکہ میں زیر زمین مافیا وجود میں آ گئی۔ شراب اور دیگر منشیات کا غیر قانونی کاروبار عروج پر پہنچ گیا۔ شراب کی ایک بیماری کو روکنے کی پاداش میں سینکڑوں بیماریوں نے معاشرے کو جکڑ لیا۔ جب صورتحال امریکی عوام کے سامنے آئی تو 8 سال کے بعد حکومت نے ووٹ دے کر دوبارہ شراب کو حلال قرار دے دیا۔ یعنی لوگ جب چاہیں جسے چاہیں اپنے لیے حلال کر لیں اور جب چاہیں جسے چاہیں اپنے لیے حرام کر دیں۔ بقول اقبال، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ہوا آدم ذرا خود شناس و خود نگر۔ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ میں ہوں مصر کا حاکم، یہ جو نہریں بہتی ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کیا تم نہیں دیکھتے؟ میں نے چلایا ہے یہ نظام، میں ہوں مالک اس کا۔ کل تک یہ فرعون کا دعویٰ تھا، آج یہی دعویٰ تمام انسانیت مل کر کر رہی ہے۔ ہم ہیں حاکم، ہم ہیں مالک۔ یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے۔ آج کی دنیا کا سیاسی نظام کیا ہے؟ جمہوریت۔ آج کی دنیا کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ سرمایہ داری۔ ہم معاشرتی زندگی میں کس طرف کوشاں ہیں؟ آزادی یعنی فریڈم کی طرف۔ یہ وہ نظام ہے، وہ دین ہے، وہ سسٹم ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، مانتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آئیے اس لا الہ یعنی نفی کے بعد الا اللہ یعنی دین اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں۔ عقیدہ۔ اسلام عقیدے کی سطح پر کامل رہنمائی دیتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان، ملائکہ، رسالت اور کتب پر ایمان۔ عبادات۔ اسی طرح عبادات کی سطح پر بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ رسومات۔ معاشرتی سطح پر زندگی کے ہر موڑ پر اسلام انسان کو رہنمائی دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر مقام پر اسلام کے پاس ہدایات و تعلیمات موجود ہیں، جبکہ سیکولرزم کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی انفرادی تعلیمات نہیں ہے۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ سیکولرزم ایک نامکمل سسٹم ہے۔ معاشرتی نظام۔ معاشرتی سطح پر سیکولرزم کا اصول ہے مکمل آزادی، لیکن اسلام معاشرتی سطح پر مکمل آزادی کی جگہ مکمل مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اسلام بھائی چارے کی مثالی فضا ساری دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے اونچ نیچ کے تصور کو سختی سے پاش کیا ہے۔ کالے اور گورے کا فرق، شودر اور برہمن کا فرق، عرب اور عجم کا فرق، مزدور اور سیٹ کا فرق، اس سے ساری معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور اسلام ان برائیوں کو جڑ پکڑنے سے روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ یہ ہے مساوات، ٹوٹل ایکوالٹی۔
بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ہے اسلامی تصور معاشرت۔ سیکولرزم کی آزادی کے نتیجے میں معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان ہی ٹوٹ گیا تھا، جبکہ اسلام کے نظام میں پورا معاشرہ ایک خاندان بن جاتا ہے۔ جہاں تک آزادی کا تعلق ہے تو اسلام آزادی کا قائل ہے، مگر محدود اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا کھونٹے سے رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو جتنی اس کی رسی دراز ہے وہ آزاد ہے، جہاں سے بھی گھاس چر لے۔ ہم شریعت کے دائرے میں آزاد ہیں، لیکن اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ محدود آزادی اور مکمل برابری یعنی لمیٹڈ فریڈم اینڈ ایبسولوٹ ایکویلٹی، یہ ہے اسلامی معاشرہ جس میں ہر فرد دوسرے فرد کے برابر ہے، ہر اچھے کام کی آزادی ہے، اور جہاں فرد یا معاشرے کا نقصان ہے وہاں پابندی بھی ہے۔ معاشی نظام کمیونزم کے یہاں محدود حق ملکیت لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ اونرشپ ہے، اور کیپٹلزم میں مکمل حق ملکیت یعنی ایبسولوٹ اونرشپ ہے، جبکہ اسلام ملکیت کی نفی کرتا ہے۔ نو اونرشپ از ایبسولوٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، البقرہ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اسلام ملکیت کی جگہ امانت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں سب کچھ محدود مدت کے لیے امانتاً دیا گیا ہے۔ اولاد، مال و دولت، جائیداد، عزت، شہرت، مقام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ کوئی بھی چیز گم ہو جائے یا کوئی انتقال کر جائے تو کہتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسلام کے یہاں تصور امانت ہے۔ جو رزق انسان کماتا ہے وہ اللہ کے فضل سے کماتا ہے، اپنی محنت اور کسب کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں حکم فرماتا ہے، الجمعہ آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ بس انسان ایک امانت دار ہے۔ اس تصور کو ہم وقف یا ٹرسٹ کے طور پر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرسٹی اپنی ضرورت کے لیے تو پیسے خرچ کر سکتا ہے، مگر ٹرسٹ کے مطابق ہی خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مال و دولت انسان کو امانتاً دیے ہیں، جسے ضرورت پر تو خرچ کیا جا سکتا ہے مگر ضرورت سے زیادہ نہیں، یعنی اسراف اور فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ اسے ایک فکری تبدیلی سے دیکھیے کیسا انقلاب وجود میں آ جاتا ہے۔ اب دولت مند دولت کو امانت سمجھ کر حقدار کو ڈھونڈے گا، فضول خرچی معاشرے کی برائی بن جائے گی، لہذا معاشرے سے ہیو اور ہیو ناٹ کا فرق ہی مٹ جائے گا، اور دلوں میں نفرت کی جگہ محبت جنم لے گی۔ اسی طرح اسلام سرمایہ داری کی نفی کرتا ہے اور سرمایہ کاری کی حمایت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند کو سرمایہ دیتا ہے اور ضرورت مند محنت کرتا ہے تو منافع دونوں افراد کو ملتا ہے۔ دولت کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی، دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے تو خوشحالی پھیلتی ہے۔
اسلام مال کی تقسیم کا قائل ہے، لہٰذا اسلام سودی بینکاری اور جوئے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج کی مخالفت کرتا ہے۔ سیاسی نظام۔ یا رب تو ہے سب کا آقا، سب کا مالک، سب کا داتا، تو نے کیا۔ یہ ہے اسلامی تصور حاکمیت۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں قرآن کے الفاظ ہیں، ان الحکم الا للہ، حاکم تو بس وہی اللہ کی ذات ہے۔ اسلام کا تصور حاکمیت بتاتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے اختیارات کے لیے اسلام میں تصور خلافت موجود ہے۔ جب انگریز بر صغیر پر قابض تھا تو ملکہ برطانیہ کی غیر موجودگی میں ملکہ کا مقرر کردہ وائسرائے بر صغیر کے معاملات سنبھالتا تھا، یعنی حاکم ملکہ تھی اور اس کا نظام سنبھالنے والا وائسرائے۔ اس کا کہنا تھا Allegiance to the Queen of England, I am her viceroy here، یعنی حاکم ملکہ برطانیہ ہے اور میں یہاں اس کا خلیفہ ہوں۔ اسی طرح اللہ ہم سب کا حاکم ہے اور ہم اللہ کا نظام سنبھالنے والے اللہ کے خلیفہ یا وائسرائے ہیں۔ ہم نے اسلام کو انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں کسی حد تک رائج کر لیا ہے اور اجتماعی زندگی میں سیکولرزم کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں لیکن صرف مسجد میں، جبکہ پارلیمنٹ میں عملاً ہمارے منتخب نمائندے بڑے ہیں۔ مسجد میں اللہ اکبر اور پارلیمنٹ میں عوام الناس اکبر۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ ہمارا معبود، ہمارا رب، ہمارا شارع، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور حاکم ہے۔ یہ ہے عملی توحید۔ جبکہ اگر اللہ کو صرف رب مانا جائے تو یہ فقط نظری توحید کہلائے گی۔ اللہ کی تمام صفات کو یکجائی اور وحدت کی صورت میں ماننا ہی اصل دین ہے۔ اگر ان صفات کو جدا کر دیا جائے اور ان صفات میں افراد کو شامل کر لیا جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے، اور شرک واحد گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔ کسی بھی ملک کے اندر بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اکنامک سسٹم یا معاشی نظام ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا تمام مذاہب اس سسٹم، اس دین میں رہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے لیکن آج مغلوب ہو کر مذہب بنا دیا گیا ہے۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب ہمارا اسلام ہے۔ ہم بھی اس کو مذہب مانتے ہیں، اور اب دوسرے مذاہب جیسے ہندوازم، عیسائیت، یہودیت وغیرہ کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی ایک مذہب سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص زندگی کے انفرادی گوشوں پر بات کرے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے، اور اگر زندگی کے اجتماعی معاملات پر بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اقتدار کی ہوس ہے، یہ شخص اقتدار کے لیے مذہب کا سہارا لے رہا ہے۔
تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، قوموں کا بدل جاتا ہے غلامی میں ضمیر۔ جب کسی مذہب کی ترویج مقصود ہو تو اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کی جاتی ہے۔ عیسائی مشنری ساری دنیا میں لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بناتے ہیں۔ ہندوازم اور دیگر مذاہب بھی اپنے اپنے انداز میں اپنے مذاہب کی تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ اگر کسی دین کو پھیلانا مقصود ہو تو اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ کارل مارکس کے نظریے پر بننے والا نظام کمیونزم ماسکو میں نافذ ہوا، پھر ایک دنیا کمیونسٹ ہو گئی۔ جمہوریت انقلاب فرانس کے بعد نافذ ہوئی اور آج ساری دنیا میں جمہوریت کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ دین اللہ مکہ میں نافذ ہوا اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں شامل ہونے لگے۔ فتح مکہ میں صرف 10,000 لوگ شامل تھے، پھر 2 سال میں 1,24,000 کا مجمع بن گیا اور اب 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ آج کا مسلمان اسلام کو مذہب سمجھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اور عمل بھی کرتا ہے۔ کسی مسلمان میں جب جذبہ ایمانی بیدار ہوتا ہے تو محنت صرف عقیدے، عبادات اور رسم و رواج کی پیروی میں ہی صرف کر دیتا ہے، جبکہ اسلام عقیدے، عبادات اور رسم و رواج کے علاوہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کو انفرادی زندگیوں تک ہی محدود کر لیا ہے۔ بقول اقبال، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسلام ابتدا میں لوگوں کے لیے اجنبی تھا اور یہ عنقریب ویسا ہی ہو جائے گا، خوشخبری ان کے لیے جو اس کے ساتھ اجنبی ہو جائیں۔ آج قرآن اہل ایمان سے تقاضا کر رہا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 208 میں بتایا جا رہا ہے، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں واضح کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن میں البقرہ آیت نمبر 85 میں خبردار کیا جا رہا ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب الہی کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، تو تم میں سے جو ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ اور ہم اسی سزا سے گزر رہے ہیں۔
ليك احد يضرب المدنيين يعني؟ مدنيين هي كلها بيت عمنا كله مدنيين. 56 اسلامی ممالک تیل کی دولت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، پھر بھی دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ٹیکنالوجی یا اکانومی میں کسی سے پیچھے ہیں، ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، دنیا کے 90% تیل کے کنویں بھی مسلمانوں کے پاس ہیں، آئی ٹی اور میڈیا میں بھی خود کفیل ہو رہے ہیں۔ کوئی دبئی جا کر دیکھے اور ان سے معاشی سبق سیکھے۔ آج کا مسلمان دنیا سے مل کر چل رہا ہے، پھر بھی ہم بے وقت ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ ظلم بھی مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے۔ افغانستان، عراق اور فلسطین اس کی تازہ مثالیں ہیں، پھر بھی مسلمان قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم خود کو پہچانے بغیر دنیا میں بھٹکتے ہوئے ذلیل و رسوا ہو کر چلے جاتے، کاش بات یہیں تک ہوتی۔ مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب الہی کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، تو جو تم میں ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔ ہم اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر کے بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں ہم پر سیکولرزم غالب ہے، دنیا کے ہر گوشے کا معاشی نظام سرمایہ داری ہے، ہر طرف جمہوریت ہے، ہر سو آزادی ہے۔ یہ ہے وہ سسٹم، وہ دین، وہ نظام جس میں ہم آج جی رہے ہیں، اور دین اللہ کو بھول چکے ہیں۔ حالی نے مسلمانوں کی ذبح حالی کی عکاسی اس دعا میں اس طرح سے کی ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے عرب سے، آج پردیس میں وہ غریب الغربا ہے۔ امت پہ تیری آگے عجب وقت بڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے عرب سے، آج پردیس میں وہ غریب الغربا ہے، غریب
ہم مسلمانوں پر اب یہ لازم ہے کہ محض عقائد، عبادات اور رسومات سے ہی اسلام پر عمل کا حق ادا نہ ہو، بلکہ اجتماعی زندگی کے معاملات میں بھی اسلام کے احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا اور لوگوں کو اس طرف بلانا ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي